ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی توپوں کا رخ کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف۔ فضل الرحمان صاحب نے ایسا کیا کر دیا کہ سارے کے سارے مل کر انہیں پڑ گئے ہیں۔ وہ سیاستدان جو فوج کے ٹاؤٹوں کے طور پہ کردار ادا کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو آج کل بہت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، یا وہ جو پیڈ اکاؤنٹس ہیں وہ ہو گئے، یا کالا چینل وغیرہ، یہ سارے رل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی حال ہی میں، اور جو تقریر کی اس میں 4 سے 5 ایسی باتیں ہیں جو پاکستان کے اس وقت موجودہ ملٹری رجیم کو چبھ گئیں، یا آپ کہیں تو عاصم منیر صاحب کو یا ان کے لیے کام کرنے والے جرنیلوں کو یہ 4-5 باتیں چبھ گئیں۔ ان میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ جو انہوں نے کہی، اور جو بڑی سخت بات تھی، انہوں نے کہا جی کہ اپنے شہداء کے خون کا احسان ہم پر کیوں ڈالتے ہو؟ ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں، جس سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تم نے یہ پیٹی اسی لیے پہنی ہے، یعنی جو تم نے یہ رستہ اپنایا، تمہارے پاس یہ آپشن تھی، تم یہاں پہ آ گئے، اب تم بندوق اٹھاؤ، تم لڑو، تو اپنے شہداء کے خون کا احسان ہم پہ کیوں ڈالتے ہو؟ یہ فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ ہم کیوں بندوق اٹھائیں اور کیوں لشکر بنائیں، یہ فضل الرحمان صاحب کی ایک بات تھی۔ اور اس سے تو انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بھی دے دی، بہت بڑا انکشاف بھی کر دیا کہ واقعی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک مرتبہ پھر لشکر بنانا چاہتی ہے، اور وہ لشکر بنا کر عوام کو دہشت گردوں سے یا عوام کو مخالف گروہوں سے لڑوانا چاہتی ہے۔ اور یہ جو اس وقت بلوچستان میں قتل عام ہوا پولیس والوں کا، وہ لوائقین کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں۔ میں ان کے اوپر بعد میں جاؤں گا، فضل الرحمان صاحب کی باقی باتیں۔ انہوں نے کہا جی کہ وردی اتار کر الیکشن لڑو اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے۔ یہ بھی ایک چیلنج فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے۔ اس پہ بہت غصہ چڑھتا ہے فوج کو ہمیشہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انکنڈیشنلی اس بات کو تسلیم کریں کہ ہمارا جو چیف ہے یا ہمارا جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول آدمی ہے، وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو، اس کو آپ انکنڈیشنلی آپ مان لیں، اس کے راستے میں آپ نے کوئی روڑے نہیں اٹکانے۔ یہ ہمیشہ سے ایک ہیروئزم، ایک ہیرو گیری کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہوتی۔ تو جب بھی کبھی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آ جاؤ الیکشن لڑ لو، کونسلر کا الیکشن لڑ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب پرویز مشرف، جن کو بہت زوم تھا اپنی مقبولیت کا، جب انہوں نے الیکشن لڑا تو پورے پاکستان میں ایک سیٹ ملے گی انہیں، وہ بھی چترال میں کہیں جا کر ایک سیٹ انہیں دلوائی گئی تھی کہ چلو ایک آدھی سیٹ تو مل جائے۔ ایک دور تھا وہ یہ فیصلہ کرتا تھا کہ کون حکومت کرے گا، کون حکومت نہیں کرے گا، کس کو کتنی سیٹیں دلوانی ہے، کون سی جماعت کہاں سے نکال کے کیسے بنانی ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا نا، ایک دور وہ تھا کہ پرویز مشرف نے اپنی پارٹی بنائی، الیکشن لڑا ایک سیٹ، اور وہ بھی دلوائی گئی جا کے چترال سے پہاڑوں کے اوپر۔ تو وہ جو فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کہ وردی اتار کے الیکشن لڑو، لگ پتہ جائے گا آپ کو، تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حکمت عملی ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، امن و امان ناپید ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے معاملات انہوں نے کھول کر رکھ دیے۔ پھر فائنلی انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پاکستان کے تعلقات ہماری حرکتوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات برباد کر لیے ہیں، بلکہ ہم نے دھوکہ دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے آئینہ دکھایا۔ اب اس بات پہ نا بہت غصہ آیا، اور سارا کا سارا سوشل میڈیا کے اوپر جتنا گند بلا اکٹھا کیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کالا چینل بنایا، بہت سارے لوگ اس کے اندر ہائر کیے، بہت سارے ٹاؤٹس بنائے، بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا، ہم خیال گروپس بنائے، ان ساروں کو فضل الرحمان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ فضل الرحمان کے بھائی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور سٹیٹمنٹ یہ دیا، تم طاقتور ہو تو سچ سننے کا حوصلہ بھی کر لیتے، اپنے پے رول پر رہنے والے ڈیجیٹل چینل سے زبردستی ٹویٹس اور پوسٹیں کروانے بلکہ گالیاں دلوانے، اپنے لے پالک سیاسی ورکرز اور اپنے نوکر صاحبان جبہ و دستار سے فضل الرحمان کو گالیاں دلوانے سے بہتر تھا کہ جو انہوں نے کہا اس کا جواب دیتے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاٹا، سندھ، کشمیر، سب پاکستانیوں کو امن دینا کس کا کام ہے؟ تمہارا کام ہے۔ وردی کس نے پہنی ہے؟ تم نے پہنی ہے۔ عوام کے ٹیکس سے تنخواہ کون لیتا ہے؟ تم لیتے ہو۔ جنگ اور فساد میں لڑنے اور جان دینے کا حلف کون لیتا ہے؟ تم۔ تو لشکر بنا کر بندوق برداروں سے قوم کیوں لڑے؟ بندوق برداروں کے خلاف بندوق قوم کیوں اٹھائے؟ اگر لشکر بن بھی گئے تو تمہارے پاس تو قلعے ہیں، بندوق ہے، ٹینک ہیں، جہاز ہیں، ان کے خلاف لڑنے کا آئینی اور قانونی اختیار ہے، لیکن اس لشکر اور اس قوم کو اب اور بعد میں تحفظ کون فراہم کرے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہی تھی
کہ اس سے پہلے جتنے لشکر بنائے گئے نا، ان لشکروں نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، بلکہ زیادہ لڑائی لشکروں نے لڑی. فوج تو لڑائی اتنی لڑتی بھی نہیں تھی. دہشت گردوں کا وہ کیا مقابلہ کرے گی اپنے علاقوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر؟ انہیں تو وہاں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. ان علاقوں کے بارے میں جو لوگ جانتے تھے انہوں نے لشکر بنائے اور وہ دہشت گردوں سے لڑے. لیکن ہوا کیا؟ بعد میں ان کا قتل عام ہوا. دہشت گرد تو اس وقت ہار گئے، لیکن بعد میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی، اور اس لشکر میں شامل لوگوں کو ایک ایک کر کے، کوئی بازار میں جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی گھر میں ہے، انہیں ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، ان سب کو مارا گیا. اور یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، میں آپ کو ان کی پوری ایک تفصیلی رپورٹ دوں گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں انہیں تحفظ بعد میں کون فراہم کرے گا؟ جس قوم کو تم نے خود ڈی ویپنائز کر کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، ان کو دوبارہ اسلحہ دے کر واپس کیسے لوگے؟ قوم کی جو دشمنی وجود میں آئے گی اور اس میں جو نسلیں برباد ہوں گی، اس کا حساب کون دے گا؟ اور ان غیر ریاستی لشکروں سے پہ باقی قوم کو تحفظ کون دے گا؟ جیسا کہ خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں ہو رہا ہے. پھر ایک اور پرابلم بھی ہے نا، یہ تو بعد میں صلح بھی کر لیتے ہیں. یہ تو آج کہتے ہیں بیڈ طالبان ہے، کل کہتے ہیں گڈ طالبان ہے. کل دوبارہ ان کی دہشت گردوں سے صلح ہو جاتی ہے تو وہ دہشت گرد آ کے ان لوگوں کو نہیں ماریں گے جو ان کے کہنے پہ پہلے دہشت گردوں کو مار رہے تھے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. مولانا صاحب یہی پوچھ رہے ہیں، تو کیا غلط پوچھ رہے ہیں؟ جواب تو دینا ہوگا اور دلیل سے دینا ہوگا. اور ہاں، تمہارے زر خرید چینلوں، لے پالک یتیم سیاسی کارکنوں اور غلام مولویوں سے یہ نہیں ہو پائے گا. تمہیں خود مولانا کی للکار کا جواب دینا ہوگا. مولانا کی للکار کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ویسے فضل الرحمان کی پارٹی کو شاباش ہے، انہوں نے کافی پنگا لیا ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو اب لڑائی ہوئی ہے تازہ، اس کے ریزن بھی ہیں. دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب کو ایک تو اقتدار میں حصہ نہیں ملا، جو بڑی سخت زیادتی ہے. انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی تھی رجیم چینج آپریشن میں، لیکن اس کے مطابق انہیں سیٹیں نہیں دی گئیں. بنتا تو یہ تھا کہ جب فارم 47 بانٹے جا رہے تھے تو فضل الرحمان صاحب کو 30-40 فارم 47 بانٹ کے ان کی دلی خواہش پوری کی جاتی، انہیں صدر پاکستان بنایا جاتا. وہ نہیں کیا گیا. تو یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ درد وہی سمجھتا ہے جو اس درد سے گزرا ہوتا ہے. اب فضل الرحمان صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ لشکر بناؤ. انہوں نے پول کھول دیا. اور یہ لشکر بنانے کے بارے میں یہ جو قتل عام ہوا ہے نا پولیس والوں کا، سیکیورٹی اہلکاروں کا زیارت میں کوئٹہ کے قریب، یہ واقعات اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائے جاتے ہیں. یہاں پہ لواحقین جو ہیں وہ ابھی بھی لاشیں رکھ کر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریاست کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے. کوئی اس پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. پاکستان کے میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے. وہاں خواتین بھی آ گئی ہیں لواحقین کے ساتھ، اور وہ یہ بتا رہی ہیں، خواتین نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 2 کلومیٹر دور ایف سی کا قلعہ تھا اور وہاں پہ بھاری ایف سی کی نفری اور ہتھیار تھے، مگر کوئی نہیں آیا. یہ شہید محمد آصف کی ایک رشتہ دار ہیں، وہ بتا رہی تھی کہ نہ تو یہ خود آئے ایف سی والے مدد کرنے کے لیے، فوج یا ادارے خود بھی نہیں آئے، اور اسلحہ پہنچانے والوں کو بھی وہاں جانے نہیں دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ بلوچستان منرل سے بھرا ہوا ہے، معدنیات ہیں بہت زیادہ وہاں پہ، اور آپ اسے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردوں نے ہمارے پیاروں کے چہروں پر تیزاب پھینکا. ایسا ظلم تو فلسطین میں بھی نہیں ہوتا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آخری شہداء ہوں پولیس کے، سیکورٹی فورسز کے. لیکن یہ لیویز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ لگاتار ہو رہا ہے، لمبے عرصے سے ہو رہا ہے. تو ناظرین، فضل الرحمان صاحب کی تازہ لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی کا ریزن یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فضل الرحمان صاحب کو دھوکہ دیا. جو ان کے ساتھ چیزیں طے ہوئی تھی وہ نہیں کی، اور اب فضل الرحمان صاحب سے ڈو مور کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو باری باری سب کی باری ہے. اگر سارے اکٹھے ہو کر نہیں لڑیں گے تو یہ سب کو باری باری ماریں گے. یہ بات تو سچ ہے. ابھی تک عاصم منیر صاحب نے کس کس سے لڑائی کی اور کس کس کو فتح کر دیا ڈرا کر دھمکا کر، اور کون کون ایسا ہے جس نے سرنڈر نہیں کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آرمی چیف بننے کے بعد انہوں نے یہ جو لڑائی کی، ایک تو انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے تو فوری طور پہ سرنڈر کر دیا. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے فتح کر لیا، اور ان جماعتوں نے مکمل طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کے سامنے سرنڈر کیا ہے، بلکہ اس لیول کا سرنڈر کیا ہے جو تاریخ میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا. آج آصف علی زرداری جو انقلابی بنا پھرتا تھا، وہ یہ کہتا ہے اپنے جلسوں میں کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. بلاول بھی اسی طرح کی تقریریں کرتا ہے، جبکہ نواز شریف جو ہے اس کو چپ کا روزہ لگ گیا ہے، اور شہباز شریف اقوام متحدہ تک میں جا کر فیلڈ مارشل کی گردان کرنے سے باز نہیں آتا. تو انہوں نے منہ کے اندر جوتا دبایا ہوا ہے اور پالش پہ لگے ہوئے ہیں.
تو اب عاصم منیر صاحب کا تازہ مقابلہ تو فضل الرحمان سے ہے، لیکن ابھی تک جو ان کے مقابلے ہوئے نا اس میں پہلا مقابلہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، عاصم منیر نے. تو اس مقابلے کے نتائج یہ ہیں کہ ابھی تک عمران خان ناقابل شکست ہے، وہ ہار نہیں رہا بلکہ اس نے جیل سے بیٹھ کر عاصم منیر صاحب کو بدترین شکست دی 2024 کے فروری کے انتخابات میں. دوسرا مقابلہ عاصم منیر صاحب کا ہوا تحریک لبیک سے TLP والوں سے، اور اس مقابلے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں بھائی ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں. انہیں ابھی تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا گیا ہے، اور کبھی کبھی وہ زور لگاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی کسی اور طریقے سے، لیکن PTI نے ان سے بہت بہتر لڑائی لڑی ہے. تیسرا مقابلہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہوا عاصم منیر صاحب کا. وہ آزادی اظہار رائے کا استعمال کرتے ہوئے انسانی حقوق مانگ رہی تھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے، تو انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں سنا دی گئیں، مارنگ بلوچ کو اور ان کے ساتھیوں کو. تو وہاں پہ بھی وہ لوگ ہار نہیں مان رہے. چوتھا مقابلہ جو عاصم منیر صاحب کا ہوا وہ اسلام آباد میں ہوا ایمان مظہری اور ان کے شوہر سے. اس مقابلے میں جو ہے وہ انہوں نے دونوں میاں بیوی نے سرنڈر نہیں کیا. بدترین حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا. میڈیا نے سرنڈر کیا ہے عاصم منیر صاحب کے سامنے. اگر کہیں اوورال آپ دیکھیں تو زیادہ میڈیا عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گیا ہے. عدلیہ جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 80% عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گئی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سرنڈر نہیں کیا، مارنگ بلوچ نے، ایمان مظہری نے سرنڈر نہیں کیا. اب کشمیریوں کے ساتھ ایک تازہ لڑائی شروع ہوئی ہے. اس میں کشمیری ہار نہیں مان رہے. یہاں برطانیہ میں کشمیریوں نے ریکارڈ احتجاج کیا، تاریخی احتجاج کیا، اور کشمیری آزاد کشمیر میں بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو وہ بھی ہار نہیں مان رہے. اب تازہ لڑائی جو آخری ابھی شروع ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی وہ ہے فضل الرحمان صاحب سے. تو دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کب تک لڑ پاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب ایسے لمبی لڑائی کبھی بھی نہیں لڑتے. انہوں نے تو پرویز مشرف سے بھی لمبی لڑائی نہیں لڑی تھی، وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں. اور فضل الرحمان صاحب تب تک لڑتے بھی نہیں ہیں جب تک کہ انہیں پوری طرح یقین نہ ہو جائے کہ اب لڑائی لڑنے کا وقت آ گیا ہے. یا تو عاصم منیر صاحب کا جو مکمل فیلئر ہوا ہے ان کے رجیم کا، انہوں نے پاکستان کی ہر شے کو تہہ و بالا کر کے تباہ کر دیا ہے اور اس رجیم کو کوئی کامیابی نہیں ملی. اس کی وجہ سے شاید بہت زیادہ انٹرنل ایک رد عمل ہے اور فضل الرحمان صاحب اس صورتحال کو بھانپ گئے ہیں. ورنہ فضل الرحمان صاحب موقع محل دیکھے بغیر کبھی بھی لڑائی میں اترتے نہیں ہیں. یہ بات ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ناظرین، سہیل افریدی صاحب، بلکہ میں خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا پہلے ذرا وہ آپ دیکھ لیں. بڑا سخت سٹیٹمنٹ خواجہ آصف نے دیا فضل الرحمان کے خلاف. وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا جی کہ فضل الرحمان کے بیان کو بے حسی قرار دیا کہ فوجی جوانوں کے وطن کے لیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء کے لواحقین کے جذبات مجروح کرنے کے مترادف ہے. فضل الرحمان کے جو بیان کے اوپر انہوں نے کافی رد عمل دیا. انہوں نے کہا جی کہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے. ایسا بیان شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے. کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض، وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے. آپ کا حالات و واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. نظریے، وابستگی، محبت، قربانی کی توہین آپ نہ کریں. تو بڑی لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ کیا فضل الرحمان صاحب کے خلاف. انہوں نے بولا خواجہ آصف نے، لیکن خواجہ آصف نے ماضی میں کیا بولا تھا ذرا یہ آپ سنیے، بڑا مزیدار ہے. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہی خواجہ آصف اسی فوج کے بارے میں ماضی میں کیا فرماتے تھے. سنیے. سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے. قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا. یہ جی خواجہ آصف صاحب کو آپ سن رہے تھے. اس کے علاوہ میں آپ کو اور سناتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے یہیں پہ ایک اور بات بھی کی، وہ بات بھی سننے کے قابل ہے. یہ ذرا آپ سنیے کہ خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان، میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر یہ گارنٹی کرتی ہے
क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर का या ये देखें जी फौज के बारे में, ये ख्वाजा आसिफ साहब की राय थी। और भी आपको मैं सुनाता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब क्या क्या कहते रहे। ये असला जो हमने अपनी दफाई अफवाज को दिया हुआ है, ये हमने हिंदुस्तान के आगे उनको लड़ने के लिए दिया था। ये आज जो F-16 मांगे जा रहे हैं $5 अरब के एवज, क्या इससे बलूचिस्तान पे बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, या सिंध पे बमबारी होगी, या पंजाब पे बमबारी होगी? क्योंकि आज तक तारीख में हमारे हुक्मरानों ने कोई जंग नहीं जीती, और जो भी जंग लड़ी उसकी इब्तदा हमारे हुक्मरानों ने की। ये लम्हा फिक्रिया है, हमको अपनी सफों में अपने मुल्क के दुश्मन तलाश करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये आप सुन रहे हैं। और भी बहुत कुछ बोला, बल्कि ये सुने आप थोड़ा और। अकबर बुख्ती का कातिल जो है, अकबर बुख्ती उससे बहुत बड़ा पाकिस्तानी था अपने कातिल से। इन्होंने तो ये भी कहा कि कौम की हड्डियों से गोदा निकाल कर खा गए। ये इन्होंने फौज को कहा था ख्वाजा आसिफ ने। ये एक और ज़रा सुने आप, एक इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ज़रा ये भी आप सुन लें, आपको ज़रा तसल्ली हो जाएगी। ये सुनिए जी। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। देखिए जी, ख्वाजा आसिफ का ये मानना है कि पाकिस्तान की फ़ौज सारी जंगें हारी है, और 1965 की जो एक जंग जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज ये क्लेम करती है कि वो जंग पाकिस्तान ने जीती थी, वो कह रहे हैं जी वो जाली था। वो जो इनका दावा था कि 1965 की जंग जीती है, ख्वाजा आसिफ के बकौल वो दावा झूठा था, फ़ौज ने गलत बात की है। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का ये मानना है, और ये बात सच भी है, कि सियाचिन पे इंडिया ने कब्ज़ा किया, वो पाकिस्तान का था, वो इंडिया ने कंट्रोल कर दिया उसे, बहुत सारी चोटियाँ वो ले गया और इनको पता ही नहीं चला। फिर इसी तरह कारगिल में जंग हारे, और वो वाकई हारे हैं, और वो जिस तरीके से हारे हैं इंडिया उसको सेलिब्रेट करता है, आज भी सेलिब्रेट करता है। बड़े हमारे कीमती जवानों का खून वहाँ पे बह गया था, और वो एक ऐसा एडवेंचर था जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया। नवाज शरीफ साहब आज भी रोते हैं कि जनाब मेरे साथ परवेज़ मुशर्रफ ने धोखा किया था। सुहेल आफरीदी ने एक सरेंडर किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने, ताज़ा सरेंडर है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुहेल आफरीदी साहब ने किया ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर एंटी करप्शन सदीक अंजुम, उन्हें जो है वो महकमा प्रोसिक्यूशन को वापस कर दिया गया, उनकी खिदमात को। अच्छा, ये ना एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दबाव था। इन्होंने एक जज साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़, जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े पसंदीदा जज साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ मामला किया हुआ था। तो काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी, और अली अमीन गंडापुर के दौर में तो अली अमीन गंडापुर ने इनको नहीं जाने दिया, लेकिन सुहेल आफरीदी ने वही किया जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी। इस